وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہیں اور سننے سے پیش کر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اس ماہ مقدس میں جمعہ کی نماز سے پہلے اس عظیم روحانی مرکز سونی نوری مسجد میں آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور دعائیں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. یہ مبارک مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اور ہر عمل پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کے فضائل و مناقب کے تعلق سے میرے محب المخلص حضرت علامہ مولانا جعفر صاحب مرکز المدن علی نے بہت کچھ آپ کو بیان کیا ہوگا. الحمدللہ جماعت اہل سنت کے قابل قدر عالم دین اور آپ کے ایسے امام ہیں کہ جن سے آپ لوگ بہت محبت فرماتے ہیں اور الحمدللہ ان کی اتباع میں اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں. سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ساری راتیں اللہ کی پیدا کرتا ہے. اس حیثیت سے کہ اللہ ہی نے بنایا ہے سب کو، اس میں کچھ فضیلت نہیں، لیکن اللہ نے بعض دنوں کو بعض پر خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک تو نہیں بے شمار حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں جن کو سن کر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اگرچہ ہر دن اللہ کی پیدا کرتا ہے، ہر رات اللہ کی پیدا کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے بعض دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا وذکرہم بایام اللہ، ایام اللہ کو یاد کرو. یہ ایام اللہ کیا ہے؟ یعنی وہ دن جس دن میں اللہ نے خصوصی انعام فرمایا ہے، کسی خصوصی شخصیت کو پیدا فرمایا ہے، کوئی خصوصی عطیہ عطا فرمایا ہے، تو وہ ایام اللہ کہلاتے ہیں اور ان کو یاد کرنے کا حکم پروردگار عالم عطا فرما رہا ہے. اسی رمضان المبارک کی 23 تاریخ کو ایک عظیم شخصیت جن کا تعلق خلفائے راشدین سے ہے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولا وعلی المولا، میں جن کا مولا ہوں علی بھی ان کے مولا ہیں. ان کی تاریخ وصال ہے. اس حیثیت سے یہ تاریخ بہت افضل ہو جاتی ہے کہ اس تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی شہادت سے ایک خصوصی نسبت حاصل ہے. رمضان کی فضیلت الگ ہے اور اس پر بڑھ کر ایک فضیلت اس تاریخ کو حاصل ہو رہی ہے. خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ہیں، جو بچپن ہی میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب آپ نے کعبہ مقدسہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت تک آپ نے آنکھیں کھولی نہیں جب تک چہرہ مصطفیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ نہیں گیا۔ پیدا ہونے کے بعد مسلسل آپ کی آنکھیں بند رہی، اور جیسے ہی آغوش مصطفیٰ نے آپ کی ماں نے آپ کو عطا فرمایا، جیسے ہی جبرائیل کہا آپ کے سامنے آیا، اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ گویا کائنات میں سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں، جمال جہاں آرائے مصطفیٰ ہے، جس کو حضرت علی کی نگاہوں نے سب سے پہلے دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد دیکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی پر خصوصی فیضان فرمایا۔ آپ اٹھائیے حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد ابواب الاحکام، ابن ماجہ کتاب القضاء، یہاں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ تم کو فلاں مقام کا قاضی اور والی بنا کر بھیج رہا ہوں، تم مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں کرو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی لا اعلم کثیرا من القضاء، میں قضا کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، انی رجل شاب، میں تو نوجوان ہوں، علم قضا کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ صدیق اکبر زیادہ جانتے ہیں، انہیں بھیجے، عمر بن خطاب زیادہ جانتے ہیں، انہیں بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی قریب آؤ۔ حضرت علی قریب آئے، حضرت علی فرماتے ہیں فضربا بین صدیہ، اللہ کے نبی نے میری چھاتی پر اپنا ہاتھ مارا، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مار رہے ہیں، تب علی کا سینہ سینہ نہیں رہا، علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ علی فرماتے ہیں فما شکت بعد فی قضاء بین اثنین، میرے سینے میں اتنا علم آ گیا، اتنا علم آ گیا کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ذرہ برابر کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا۔ فما شکت بعد فی قضاء بین اثنین، جب بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ذرہ برابر مجھے شبہ نہیں ہوتی۔ یہ کن کا قلم ہے؟ آقائے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ جس کو چاہے میرے سرکار علم عطا فرمائیں، جس کو چاہے میرے سرکار حکومت عطا فرمائیں، جس کو چاہے میرے سرکار رزق عطا فرمائیں، جس کو چاہے میرے سرکار شجاعت عطا فرمائیں۔ قاسم نعمت ہے، اللہ خالق نعمت ہے، نبی قاسم نعمت ہے، جس کو جو نعمت چاہے عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمت بانٹا جس سمت وہ شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ حضرت علی اتنے ذہین تھے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اور اچانک اگر کوئی سوال کر دیتا تو ایسا برجستہ جواب دیتے کہ سارے صحابہ حیرت میں پڑ جاتے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں حضرت علی کو اپنا مشیر خاص بنایا۔ جب بھی کوئی اہم مقدمہ آتا تو جب تک حضرت علی سے فیصلہ نہ فرما لیتے حضرت عمر بن خطاب فیصلہ نہیں سناتے۔ کیا حضرت عمر کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا حضرت عمر کو شریعت کی جانکاری نہیں تھی؟ حضرت عمر کو تو اتنا علم تھا کہ ان کی رائے کتاب اللہ کے موافق ہوا کرتی تھی۔ قرآن عظیم میں 26 جگہوں پر حضرت عمر نے جو رائے دی ہے اللہ نے اسی کو پسند فرمایا اور اسی کے مطابق اسلامی حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پر میں بتا دوں کہ ابتدائی اسلام میں روزے کی راتوں میں عشاء کے بعد ہی سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ عشاء کے بعد کھانا پینا بیوی سے جمع کرنا سب حرام تھا، لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ خطا سرزد ہوئی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر گئے بستر پر سوئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے جمع فرما لیا۔ ہم گناہ کرتے ہیں تو چھپاتے ہیں، اور صحابہ سے جب کوئی غلطی ہوتی نبی کی بارگاہ میں پہنچتے اور نبی کو وسیلہ بنا کر عمر کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے۔ نبی کی بارگاہ میں عمر بن خطاب حاضر ہیں اور فرمایا
फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है कि रमजान मुबारक की रातों में खाना पीना और अपनी बीवी से जमा करना इशा के बाद ही से हराम हो जाता है, लेकिन आज की रात मुझसे ये पता हो गई है कि मैंने अपनी बीवी से जमा कर लिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कुछ इरशाद फरमान भी जा रहे थे कि सिदरतुल मुंतहा के नबी जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में कुरान की एक लंबी चौड़ी आयत करीमा लेकर नाज़िल हो गए। उसी में ये तस्बीह में रफ़अ इला निसाइकुम फन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तारून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अलैकुम फल'ana बाशिरुहुन्ना वत्तक़ू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतीमुस सियाम इलल लैल। जाओ उमर के सदके में आज से रोज़े की रातों में खाना पीना और अपनी बीवी से जमा करना हलाल कर दिया गया। तुम खाओ पियो अपनी बीवी से जमा करो, और अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जो औलाद मुक़द्दर फरमाई है उन औलादों को तलाश करो। और परवरदिगार आलम को मालूम है कि तुमसे ये गलती हुई है, तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, लेकिन रब की बारगाह में सच्ची तौबा की है। तो अल्लाह की शान ये है कि जब बंदा रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो परवरदिगार आलम उसकी तौबा कबूल फरमाता है। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिमुस सियाम इलल लैल। खाओ और पियो, और उस वक्त तक खाओ और पियो जब तक सफेद धागा काले धागे से सुबह के वक्त मुमताज न हो जाए। यानी उस वक्त तक खाने और पीने की इजाजत है जब तक रात का आखिरी हिस्सा बाकी है, और जैसे ही सुबह का उजाला नमूदार हुआ तो अब खाने पीने की इजाजत नहीं। कुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतीमुस सियाम इलल लैल। जब सुबह का उजाला नमूदार हो गया तो अब तो अल्लाह का यह हुक्म है तो रोजे को गुरूब आफ्ताब तक पूरा करो। परवरदिगार आलम ने किनके सदके में ये आसानी नाज़िल फरमाई? हजरत उमर के सदके में। एक दो नहीं, बेशुमार आयतें हैं। आयतें हिजाब किसके सदके में उतरी? उमर के सदके में। मुनाफिक को कत्ल करने का हुक्म किसके सदके में नाज़िल हुआ? उमर के सदके में। एक दो नहीं, 26 जगहों पर परवरदिगार आलम ने उसी राय को पसंद फरमाया जो हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इरशाद फरमाया। तो ये हजरत उमर है और ये उनकी शान है। लेकिन वो भी जब फैसला करते हैं तो हजरत अली से मशवरा करते हैं। वकान उमर इब्न खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुअदलतिन लैसा फीहा अबुल हसन। उमर इब्न खत्ताब अल्लाह की पनाह मांगते थे उस फैसले में जिसमें हजरत अली मौजूद न हो। अगर अली मौजूद न हो और उमर को तन्हा फैसला करना हो तो बार बार अल्लाह की पनाह मांगते, क्या अल्लाह मेरे मुशीर खास अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मौजूद नहीं है, मैं फैसला कर रहा हूं, इस फैसले में कोई गलती ना होने पाए, गलती से मुझको बताना। इससे समझ में आता है कि हजरत उमर इब्न खत्ताब को भी ये बात तस्लीम है कि नबी ने इनके सीने पर हाथ मार दिया है। तो अब अली आम सहाबा की तरह नहीं है बल्कि सारे सहाबा ने इनमें कज़ा के मामले में मुनफरिद और बेमिसाल हो चुके हैं। इसलिए कोई अहम फैसला हो तो जब तक अली से मशवरा न हो जाए उस वक्त तक फैसला सादिर नहीं करना चाहिए। और ये हर दौर में हमारे बुजुर्गों का तरीका है कि अपने इर्द गिर्द कुछ खास इल्म वालों को रखते हैं, उनसे मशवरा करके कोई फैसला करते हैं। एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब की खिदमत में एक औरत लाई गई जिसके पेट में ज़िना का बच्चा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने सबूत और शवाहिद को देखते हुए ये फैसला साबित किया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए, यानी इस औरत को कमर तक जमीन में बैठा करके उसके ऊपर चारों तरफ से पत्थरों की बारिश कर दी जाए ताकि ये औरत खत्म हो जाए। करीब था कि पत्थरों की बारिश होती, उस औरत की जान चली जाती। इतने में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ लाए। पूछा क्या मामला है? हजरत उमर ने फरमाया कि इसके पेट में ज़िना का बच्चा है जो अभी भी मौजूद है। सबूत और शवाहिद से और इसके इकरार से ये साबित हो चुका है कि इसने ज़िना किया है, इसलिए मैंने कुरानी हुक्म के मुताबिक संसार का हुक्म दे दिया है। हजरत अली ने फरमाया कि आपने गलत फैसला किया है। जब तक इसके पेट
مر جائے گا تو عورت بھی مر جائے گی اور اس کا بچہ بھی مر جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ آئے ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گئے ہوتے، برباد ہو گئے ہوتے۔ تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوتا کہ عمر نے ایک غلط فیصلہ کر دیا، لیکن علی کا کام ہے کہ عین وقت پر آ کر علی نے ہم کو بچا لیا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے کہ خلفائے راشدین بھی حضرت علی پر اعتماد فرما رہے ہیں، اور یہ اعتماد کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے علی کے سینے پر ہاتھ مار دیا تو علی علم قضا کے معاملے میں سارے صحابہ میں ممتاز ہو گئے اور ذہین اتنے کہ سبحان اللہ ان کا جواب سن کر کے حیرت ہوتی۔ ایک یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اس کے چہرے ہو جائیں اور ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن ان کے گھرانے والوں کی سادگی کا کیا عالم ہے؟ سوری بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے۔ آج اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، رہنے کے لیے مکان دیا، چلنے کے لیے گاڑی بھی ہے۔ آج ہماری جیب میں بہت سارے پیسے ہیں، لیکن ہمارے دروازوں پر مسکین بھی ملاتا ہے، یتیم بھی ملاتا ہے، دعائیں ہاتھ پھیلاتی ہے تو ہمارا دل نہیں پسیجتا ہے۔ ہم آگے بیٹھ کے راستے پر چلنے والے ہیں، صحابہ کو نور ہدایت بنانے والے ہیں۔ اگر واقعی فاطمہ الزہرا سے سچی محبت ہے، آگے بیٹھ سے سچی عقیدت ہے، نبی اکرم کے دروازوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ نے جو مال و وقت دیا ہے وہ یتیموں میں خرچ کرو، بیواؤں میں خرچ کرو، غریبوں میں خرچ کرو، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، اللہ کی راضی ہوگا، تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر سے تشریف لائے، یہ بھی ابو داؤد میں حدیث ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام لمبے سفر پر جاتے تو سب سے اخیر میں جس سے ملاقات کرتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور لمبے سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے جس کے مکان پر جاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتی۔ جب آدمی کہیں جاتا ہے تو جو سب سے خاص اور چہیتا ہوتا ہے اس سے سب سے اخیر میں ملتا ہے، بیٹھتا ہے، نکل جاتا ہے۔ سب سے اخیر میں اللہ کے نبی حضرت فاطمہ سے ملے، اور جب آدمی کہیں سے آتا ہے تو جو سب سے چہیتا ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آدمی لمبے سفر سے آتا ہے تو اپنی بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے دل میں حضرت فاطمہ کی اتنی محبت تھی کہ لمبے سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے مقام پر حاضر ہو گئے اور اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی لمبے سفر سے واپس آئے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ کے مکان کے دروازے پر رنگین پردہ لگا ہوا ہے اور امام حسن اور حسین دروازے پر کھیل رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مردوں کو چاندی پہننا حرام ہے، وہ بچے تھے، ان کے ہاتھ میں چاندی کا کڑا پڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جب لمبے سفر سے آئے اور دیکھا بیٹی کے دروازے پر رنگین پردہ ہے، اللہ کے نبی کے چہرے میں کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اللہ کے نبی مکان میں قدم نہیں رکھتے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نمودار ہوتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی سلام کا جواب بھی نہیں دیتے اور سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بے چین اور بے قرار ہیں، رنگزدہ ہیں، رنگیدہ ہیں۔ اتنے میں حضرت علی آئے، دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بہت رنگیدہ ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ کیا ہوا، بہت رنگین ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام دروازے پر تشریف لائے اور میں نے سلام کیا، سرکار نے جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مکان کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے مکان میں قدم بھی نہیں رکھا، چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے، حضور نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، خلافت معمول میرے مکان کو بھی نہیں آئے اور اللہ کے نبی چلے گئے۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ حضور علیہ السلام کیوں مجھ سے ناراض ہیں۔ حضرت علی بھاگتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ بہت رنگیدہ ہیں، کیا بات ہے کہ آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، ان کے مکان میں قدم نہیں رکھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اہل بیت اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں، کیا وہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنا بدلا چاہتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ فاطمہ کے دروازے پر رنگین کپڑا لٹکا ہوا ہے، یہ زینت کی چیزیں کیسے ہمارے گھر میں چلی آئیں؟ اس لیے میں ناراض ہوں۔ اور میں نے دیکھا حسن اور حسین کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے ہیں، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ مردوں کو سونا اور چاندی پہننا حرام
लोग तो बच्चे नहीं हो, तुम लोगों को तो आगाह करना चाहिए, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में ढालना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान से अपने बच्चों की तरबियत फरमा रहे हैं कि जर्रा बराबर घर में ज़ेबो ज़ीनत आ जाए, रंगीनी आ जाए तो अल्लाह के नबी को भी पसंद नहीं फरमा रहे हैं। हजरत अली आए और जमात से आगाह फरमाया, हजरत फातिमा ने पर्दे को नोच कर फेंक दिया और हजरत इमाम हसन और हुसैन के हाथ से चांदी का कड़ा लिया और तोड़कर फेंक दिया और हसन और हुसैन को रोने लगे और चांदी का टूटा हुआ कड़ा लेकर नाना जान की खिदमत में पहुंच रहे हैं कि नाना जान, अम्मी जान ने चांदी के कड़े को तोड़ दिया है और फेंक दिया है। अल्लाह के नबी उनको सीने से लगाते हैं और फरमाते हैं, बेटे इससे अच्छी चीज मैं तुमको देने वाला हूँ, लाल चांदी का कड़ा मुझे दे दो। जब बच्चों ने दिया तो अपने गुलाम हजरत सौबान से अल्लाह के नबी ने कहा, मदीने में बड़ा आदमी गरीब है, चांदी का ये टुकड़ा उसे दे दो और मेरे शहजादों के लिए फला तोहफा लेकर आओ ताकि मैं अपने शहजादों को खुश कर दूं, और मेरी बेटी रंगीला है उसको खुश करने के लिए फला चीज की बनी हुई हार लेकर आओ ताकि मैं अपनी बेटी को भी खुश कर दूं। एक तरफ अल्लाह के नबी तरबियत भी फरमा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी को खुश भी कर रहे हैं। इससे अंदाजा होता है कि अपने बच्चों से मोहब्बत भी करना चाहिए, लेकिन मोहब्बत ऐसी ना हो कि शरीयत की राह में हायल हो जाए। यही पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। इसलिए हमें शरीयत के अहकाम पर चलना भी है और अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक भी करना है, अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता भी करना है। आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं कि बीवियों के साथ उनका अच्छा सलूक नहीं, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं कि औलाद के साथ अच्छा सलूक नहीं, बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मन अहब्बुन नास बिहुस्नि सहाबती, लोगों में कौन ऐसा है कि सबसे ज्यादा मेरी खिदमत का मुस्तहिक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मता, तेरी मां सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। सहाबी रसूल ने कहा, सुन्ना मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मता, तेरी मां मुस्तहिक है। सहाबी रसूल ने पूछा, सुन्ना मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उम्मता, तेरी मां मुस्तहिक है। चौथी बार जब सहाबी रसूल ने पूछा, सुन्ना मन, उसके बाद कौन मुस्तहिक है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुन्ना अबूका, अब तेरे बाप का नंबर है। जरा अंदाजा लगाओ माँ की खिदमतें कितनी ज्यादा है, माँ के महराज कितने ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा फरमा रहे हैं, तुम्हारी माँ की खिदमत ज्यादा है, तुम्हारी माँ की खिदमत ज्यादा है, तुम्हारी माँ की खिदमत ज्यादा है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, बेशक जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप जरा अंदाजा लगाओ माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे है? ये इस्तिआरा का लफ्ज़ है, मतलब ये कि खिदमत के साथ माँ के कदमों में बिछे रहो, तो माँ के कदमों में बिछा रहना ये जन्नत में जाने का सबब है। तो गोया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और वालिद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल वालिद मिन औसति अबवाबिल जन्नत, वालिद ये जन्नत के बड़े गेटों में से एक गेट है। बड़े गेट से जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई दुश्वारी नहीं होती है। तो जन्नत का जो मेन गेट है वो मेन गेट कौन है? बाप है। अगर बाप को तुमने अपनी खिदमत से खुश कर लिया, उसने सलूक से खुश कर लिया, उसके हुक्म को अदा करके खुश कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम जन्नत में इस तरह जाओगे जैसे किसी मकान में आदमी बड़े गेट से जाता है कि जाने में जरा बराबर कोई दुश्वारी नहीं होती है। इसलिए माँ के हुक्म को भी अदा करो, बाप के हुक्म को भी अदा करो, अल्लाह के हुक्म को भी अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में आंखें खोलते हैं कि जब बेटियों का पैदा होना लोग से आजाद समझते थे। जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती वो लोगों से छुपा छुपा सुनता था कि कोई ये ना कहे कि इसके घर में बेटी पैदा हुई है, और अगर कोई उसे खुशखबरी दे देता कि मुबारक हो तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता, गमों के घोट पीने लगा, वो गमों के घोट पीने लगता। कुरान नज़ीम में इसका नक्शा खींचा गया है। जब उसे बेटी के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई जाती चेहरा काला पड़ जाता और उन सबल गमों के घोट देता। लोग बेटियों को जिंदा गंभीर कर देते थे, लेकिन अल्लाह के नबी रहमत बनकर तशरीफ लाए और अल्लाह की रहमत सिर्फ नबी नहीं है, नबी का हर हाथ है, नबी का हर अमल, नबी का हर पाल और
سارے عالم کے لیے باعث رحمت ہے. اللہ کے نبی بیٹیوں پر بھی رحمت بنے, اللہ کے نبی جانوروں پر بھی رحمت بنے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زحمت نہ سمجھو, بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت کا نزول ہوا. اور یہی بیٹی بڑے ہونے کے بعد, شادی بیاہ کے بعد جب شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے رشتے ایمان کی ضمانت بن گئی. اور یہی بیٹی کسی زمانے میں جب ماں بنی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی. بیٹی پیدا ہوئی اللہ کی رحمت, شوہر کے گھر گئی اسے ایمان کی ضمانت, اور ماں بنی تو قدموں کے نیچے جنت. قدم قدم پر اللہ کے نبی عورتوں کے حقوق کو واضح فرما رہے ہیں, عورتوں کے مقام کو واضح فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں ایک آدمی کے نکاح میں 100 200 بیویاں ہوا کرتی تھیں اور کسی کے حقوق کو یہ ادا نہیں کرتے تھے. عورتوں کے حقوق کی پامالی مسلسل ہو رہی تھی. اللہ کے نبی تشریف لائے, اسلام کا ایک صاف ستھرا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا, اور قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ہر بندی فرما دی کہ اب تمہارے منشا کے مطابق تعداد نہیں رہے گی کہ چاہے تو 200 سے کر لو, چاہے تو 200 سے کر لو, چاہے تو 500 سے کر لو. نہیں, قرآن عظیم نے صاحب استطاعت پر ہر بندی کر دی ہے. ہم کے مسئلہ ہے تھوڑا سا ہوگا, جو عورت تمہیں پسند آ جائے نکاح کر لو, لیکن بولو 3 4 یعنی 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ تمام عورتوں کے درمیان عدل انصاف اور مساوات کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ من کانت لہو امرأتان فلم یأتن بینہما فجعل یوم القیامۃ وشدہ ساقط, جس کی 2 بیویاں ہیں اور اس کے درمیان عدل انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑا لٹکا ہوا ہوگا. اللہ کے نبی سب کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں, بچوں کے حقوق کو, ماں کے حقوق کو, باپ کے حقوق کو, بیویوں کے حقوق کو. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ما حق المرأة علی الزوج, کہ شوہر کا عورت پر کیا حق ہے, یعنی شوہر کس طرح اپنی بیویوں میں حقوق کو ادا کرے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کھائے تو اس کو کھلائے, جب پہنے تو اس کو پہنائے, اس کی برائی نہ بیان کرے, چہرے پر نہ مارے. یعنی بوقت ضرورت مارنے کی اجازت ہے لیکن ہلکے انداز میں, ضرب خفیف کی اجازت ہے, وہ بھی چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں. اور بیوی کو کہیں چھوڑ کر ادھر ادھر نہ چلا جائے, کہیں جانا ہو تو بیوی کو گھر پہنچا کر کے ہی جائے. آپ ذرا سوچو, اللہ کے نبی عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال کر رہے ہیں. اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں اللہ کو تمام کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں گے, رسول اللہ کے حقوق کو بھی ادا کریں گے, بچوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے, ماں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے, پڑوسیوں کے حقوق کو بھی ادا کریں گے. ہر حق والے کے حق کو پہچانیں گے اور اس کا حق ادا کریں گے. اسلام حقوق والا مذہب ہے, اسلام حقوق والے دین کا نام ہے. چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو, حقوق کے مجموعے کا نام اسلام ہے. اس لیے یہ عہد و پیمان کرو کہ تمام حق والوں کا حق ادا کرتے رہیں. ٹائم ہو گیا ہے, کئی منٹ باقی ہیں؟ 10 منٹ. اب 10 منٹ میں مسلک اعلیٰ حضرت سنیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ اس دور میں ہمارے دین و ایمان کی پہچان ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے محبت کرے, اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے دشمنی کرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے منتخب بندے ہیں کہ ان سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کی پہچان ہے, اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے. اور انصاریوں سے محبت کرنا کیا دین و ایمان کی پہچان ہے, اس لیے کہ انصار مدینہ نے دین مصطفیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. وہ رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے, وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے, اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ گمراہی اور گمراہی کی دلیل ہے. الحمدللہ امام احمد رضا بھی انہیں اللہ کے منتخب بندوں میں سے ایک بندہ ہے کہ ان سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کی پہچان ہے.
مدد نہیں کرنا، یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی دلیل جو ابھی بھی موجود ہے ثبوت اور شواہد سے اور اس کے اقرار سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس لیے میں نے قرآنی حکم کے مطابق سنسار کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، جب تک اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے اس وقت تک اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ خطا کار عورت ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر اس وقت اس کو سنسار کیا جائے گا تو عورت بھی مر جائے گی اور اس کا بچہ بھی مر جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ آئے ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو گئے ہوتے، برباد ہو گئے ہوتے، تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوتا کہ عمر نے ایک غلط فیصلہ کر دیا، لیکن علی کا کام ہے کہ عین وقت پر آ کر علی نے ہم کو بچا لیا۔ یہ حضرت علی کی شان ہے، یہ خلفائے راشدین بھی حضرت علی پر اعتماد فرما رہے ہیں اور یہ اعتماد کس بنیاد پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے علی کے سینے پر ہاتھ مار دیا تو علی علم قضا کے معاملے میں سارے صحابہ میں ممتاز ہو گئے اور ذہین اتنے کہ سبحان اللہ ان کا جواب سن کر کے حیرت ہوتی۔ ایک یہودی حضرت علی کی خدمت میں آیا اور اس کے چہرے پر بہت معمولی داڑھی تھی، داڑھی کے چند بال تھے اور حضرت علی کے چہرے پر گھنی اور بڑی بڑی داڑھی تھی۔ اس یہودی نے کہا اے علی تم مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بے شک ہمارا ایمان ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر رتب و یابس کو حسن و تن کو اللہ نے کتاب مبین میں جمع فرما دیا۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اے نبی ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو چاہے ہمارا دماغ وہاں تک پہنچے کہ نہ پہنچے لیکن ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم میں ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو میری مختصر داڑھی اور تمہاری گھنی داڑھی کا بھی کہیں بیان ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں اس کا بھی بیان ہے، اور پھر جس کا آپ نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، جو زمین سرسبز و شاداب اور پاکیزہ ہوتی ہے، زرخیز ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے بہت سبزے اگتے ہیں، اور جو زمین بنجر اور ناپاک ہوتی ہے اس میں اکا دکا سبزے اگتے ہیں۔ میری زمین پاکیزہ ہے، میرا چہرہ پاکیزہ ہے، اس لیے اللہ نے بہت سبزے اگائے ہیں، اور تیرا چہرہ بنجر اور ناپاک زمین کی طرح ہے، اسی لیے اللہ نے اکا دکا سبزے اگائے ہیں۔ قرآن میں تیری مختصر داڑھی اور میری بھری ہوئی داڑھی کا بھی ذکر موجود ہے۔ آدمی کا دماغ ہونا چاہیے وہاں تک پہنچ سکے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا علم ہے، یہ آپ کی ذہانت ہے۔ بڑے بڑے فیصلے حضرت علی نے کیے ہیں، اگر ان فیصلوں کو جمع کر دیا جائے تو تاریخ اسلام میں فیصلوں کا ایک مستند مجموعہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تو ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نور فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ نجوم ہدایت ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کی فضیلت میں جو حدیثیں اور آیتیں اتری ہیں اس میں بھی حضرت علی داخل ہے، اہل بیت کی فضیلت میں جو آیتیں اور حدیثیں وارد ہیں اس میں بھی حضرت علی داخل ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں اس میں بھی حضرت علی داخل ہے۔ میرا حضرت علی ان آیتوں کے بھی مصداق ہے جو عام صحابہ کے بارے میں ہیں، ان آیتوں کے بھی مصداق ہے جو اہل بیت کے بارے میں بھی ہیں، اور ان آیتوں کے مصداق ہے جو خلفائے راشدین کے بارے میں ہیں۔ حضرت علی کی فضیلتوں کا ہم اور آپ اندازہ لگانا چاہیں تو خدا کی قسم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اہل بیت سے ہیں، اور اہل بیت کے سلسلے میں ایک دو نہیں بہت سی آیتیں اتری۔ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں صاف ستھرا بنا دے۔ اس آیت کریمہ کے مصداق میں حضرت علی بھی داخل ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو 40 دن تک اللہ کے نبی جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ کے
فرماتے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت، اے اہل بیت نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، اے اہل بیت نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 40 دن تک مسلسل اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ حضرت علی کے حجرے میں کون رہتا تھا؟ علی رہتے تھے، فاطمہ رہتی تھی، حضرت امام حسن اور حسین رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے نظام کوئی اور نہیں، یہی گھرانہ ہے جن کو ہم تن پاک کہتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ ہوئی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو اللہ کے نبی نے بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، دونوں بیٹھ گئے سامنے اور اپنی ایک ران پر امام حسن کو بٹھایا، ایک ران پر امام حسین کو بٹھایا اور اوپر چادر تطہیر ڈال لی۔ رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاضل عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے پروردگار، یہی میرے اہل بیت ہیں، تو انہی سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے اور انہیں پاک اور صاف کر۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے فضائل اور مناقب شمار آج ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف نبی اور علی کی مانو، باقی کسی کی نہ مانو۔ صرف نبی اور علی کی بات کرنے لافظیت ہے اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ کی بات کرنا یہ خارجیت ہے۔ اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو تو یہی اہل سنت ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے۔ جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، دنیا میں اس کی کامیاب ہے، آخرت میں اس کی کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا۔ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ تو نجات پا گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اللہ کے نبی نے اہل بیت کو سفینہ نوح فرمایا ہے تو صحابہ کو کیا فرمایا؟ اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے تمام صحابہ مضمون ہدایت ہے، تو ان میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت کو کشتی کیوں فرمایا، صحابہ کو نجوم اور ستارے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جب سمندر کی سطح پر رات کی تاریکیوں میں کشتی چلتی تھی تو نہ خدا کو منزل کا پتہ چلانے کے لیے ستاروں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ ستاروں کو دیکھ کر وہ اپنی منزل کا تعین کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارہ فرما کر یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ اگر اہل بیت کی کشتی پر سوار ہو گئے تو جب تک صحابہ کے دامن کو نہیں پکڑو گے اس وقت تک منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اگر اہل بیت کی کشتی لازم ہے تو صحابہ کو نجوم ہدایت بنانا بھی لازم اور ضروری ہے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت سے، ہم اہل بیت والے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ والے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم رافضی نہیں ہیں کہ صرف علی اور نبی اور اہل بیت کی بات کریں، اور ہم خارجی نہیں ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے عداوت و دشمنی کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کے راستے پہ بھی چلتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار پڑ گئے، صحابہ ان کے گھر عیادت تو گئے تو صحابہ نے مشورہ دیا، اے علی آپ 3 روزوں کی منت مان لیں کہ پروردگار عالم ان منتوں کی برکت سے آپ کے شہزادوں کو شفائے کامل عطا فرما لے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے نیت کر لی کہ اگر میرے بچوں کو صحت ملی، شفا ملی تو میں 3 روزے اللہ کے لیے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی دل میں نیت کر لی کہ میرے شہزادوں کو اگر شفا ملی تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہزادوں کو شفا مل گئی اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم منتوں کو پوری کرتے ہیں۔ حضرت علی روزے کی نیت کرتے ہیں لیکن کاشانہ علی میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، پانی پی کر سوری کر لیتے ہیں، روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ نہیں ٹوٹے کی فاطمہ کو زہرا جو تنزلات پر گزریں گی تو اہل محشر کو ندا دی جائے گی، یا اہل محشر
ساتھ گزرنے والی ہے، یہ ان کی شان ہے. لیکن گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی روزے کی نیت کر لیتی ہے. آپ کی خادمہ بی بی فدہ نے دیکھا مالک اور مالکی روزے سے ہیں تو میں کیسے روزہ نہ رکھوں، انہوں نے بھی روزے کی نیت کر لی. تینوں افراد پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں. شام کا وقت ہوتا ہے، کاشانہ علی میں کچھ نہیں. حضرت علی ایک یہودی کے یہاں سے ایک سیر جو لاتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں یا ادھار لاتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. اس کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کے 3 حصے کیے. ایک حصے کو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی میں پیسا، آٹا تیار کیا، اس میں سے 3 روٹیاں تیار کی گئی. تینوں کے سامنے ایک ایک روٹی رکھ دی گئی اور یہ حضرات افطار کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر ایک مسکین بل آ کر صدا بلند کر رہا ہے، اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، ہم مسکین ہیں، کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اللہ کے لیے کچھ کھانا دے دو. فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی زندگی کو دیکھو، جیسے بھی آپ کے پردہ سماج سے مسکین کی بھراتی ہوئی آواز پہنچتی ہے، بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہیں، اٹھتی ہیں، اپنی روٹی اٹھا کر مسکین کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہیں. حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی. حضرت علی کی غیرت کیسے گوارا کرے گی اپنی روٹی کھائے. حضرت علی نے بھی اپنی روٹی اٹھائی اور مسکین کے ہاتھ پر رکھ دی. بی بی فدہ نے سوچا کہ مالک اور مالکی نہیں کھا رہے ہیں، اپنی مسکین کو روٹیاں دے چکے ہیں، میں کیسے کھاؤں. وہ بھی اٹھتی ہے اور اپنی روٹی مسکین کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے. سحری بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے. دوسرے روزے کا وقت آتا ہے، سحری میں پانی پی لیتے ہیں. شام کو حسب ثابت 3 روٹیاں تیار کی جاتی ہیں اور غروب آفتاب کا وقت قریب ہوتا ہے کہ اچانک دروازے پر ایک قیدی جھنجھلا کر صدا بلند کر رہا ہے کہ ہم یتیم ہیں، قیدی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، آئے نبی کے گھر آنے والے، اگر کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دو. فاطمہ الزہرا اٹھتی ہے، اپنی روٹی اٹھا کر اس یتیم کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے. حضرت علی اٹھتے ہیں، اپنی روٹی اٹھا کر یتیم کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. بی بی فدہ اٹھتی ہے، اپنی روٹی اس یتیم کو دے دیتی ہے. دوسرے دن بھی سحری پانی سے، افطار پانی سے. تیسرے روزے کی نوبت آتی ہے، پانی پی کر سحری شروع کرتے ہیں. شام کو حسب ثابت 3 روٹیاں تیار کی جاتی ہیں. غروب آفتاب کا انتظار ہو رہا ہے کہ روٹی کھا کر افطار کرے کہ اچانک دروازے پر ایک قیدی بلبلا کر صدا بلند کر رہا ہے، اے نبی کے گھر آنے والے، میں قیدی ہوں، قیدی کا بھوکا اور پیاسا ہوں، اللہ کے راستے کچھ کھانے کے لیے دے دو. سب سے پہلے حضرت فاطمہ اٹھتی ہے، اپنی روٹی اٹھا کر اس قیدی کے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے. علی اٹھتے ہیں، اپنی روٹی اٹھا کر قیدی کو دے دیتے ہیں. بی بی فدہ اٹھتی ہے، اپنی روٹی اس قیدی کو دے دیتی ہے. 3 دن کا روزہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے کہ سحری بھی پانی سے، افطار بھی پانی سے. یہ واقعہ زمین پر پیش آیا، یہ واقعہ مدینہ الرسول میں پیش آیا، علی کے گھر پیش آیا، لیکن عرش الہی پر اس واقعے کی دھوم مچ جاتی ہے، فرشتوں میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. پروردگار عالم جبریل امین کو حکم دیتا ہے، جاؤ نبی کے گھر آنے والوں کو سورہ دہر کی آیتیں پڑھ کر سنا دو. نبی کے گھر آنے والوں کی شان یہ ہے کہ جب دینے پر آتے ہیں ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، لیکن اپنا کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دے دیتے ہیں، کبھی قیدی کو دے دیتے ہیں. اور دینے کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے، وہ ہمارا ویلکم کرے، وہ ہماری تعریف و توصیف کرے. لیکن علی کے گھر آنے والوں کی شان یہ ہے شکرا، ہم تو تم کو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، ہم تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ اس گھرانے کا حال ہے جن کے صدقے میں ہمیں نعمتیں ملی، دنیا ملی اور آخرت ملی. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ بھی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قدم مان گیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ حکم مالک کی حضور یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ جنت رسول کی ہے کہ اللہ کی ہے، نعمت رسول کی ہے کہ اللہ کی ہے، دنیا رسول کی ہے کہ اللہ کی ہے. جو کچھ محبوب کا ہے وہ محب کا ہے، جو محب کا ہے وہ محبوب کا ہے. محبوب محب میرا تیرا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا پہلے بیان دیا کہ اللہ کے نبی اگر چاہیں تو پہاڑ سونے کا ہو جائے اور ان کے
साथ साथ चलते रहे। लौशे तो लसार और मैंने जबरन मुझे बाजू है, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बन जाए और मेरे साथ साथ चले। लेकिन उनके घराने वालों की सादगी का क्या आलम है, सोने के पानी से, इस बार के पानी से। आज अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई है, रहने के लिए मकान दिया, चलने के लिए गाड़ी दी है। आज हमारी जेब में बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन हमारे दरवाजों पर मुश्किल भी बुलाता है, यकीन भी बुलाता है, बेमाए हाथ फैलाती है, तो हमारा दिल यही पसीजता है। हम आगे बैठ के रास्ते पर चलने वाले हैं, सहाबा पर में हिदायत बनाने वाले हैं। अगर वाकई फातिमा ज़हरा से सच्ची मोहब्बत है, आगे बैठ से सच्ची अकीदत है, नबी अकरम के घर वालों के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो अल्लाह ने जो माल और वक्त दिया है वो यतीमों में खर्च करो, बेवाओं में खर्च करो, गरीबों में खर्च की सुन्नियत को पहचानने का मिला है। और अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं, बेतस्नीफात ही बतालिफात ही फद्दहु अलामत सुन्निया व दयहु अलामत बिदा इमाम अहमद रज़ा को उनकी तस्नीफात तालीफात से पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की दलील है और उनसे अदावत और दुश्मनी करना ये गुलामी और गुमराह होने की दलील है। आज जो लोग ये कहते हैं कि हर जगह आला हजरत, हर जगह आला हजरत, अरे आला हजरत हमारे दिल में ईमान पर एहसान करने वाले हैं, आला हजरत हमारे ईमान की इबादत करने वाले हैं, इसलिए हम अपने मोहसिन के हक पे पहचान रहे हैं और जगह जगह उनका तज़किरा कर रहे हैं कि इमाम अहमद रज़ा की मोहब्बत ये दीन और ईमान की अलामत और पहचान है। और ये न समझो कि मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक है, मसलक आला हजरत कोई नया मसलक है, बल्कि जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। और मैं एक किताब के हवाले से आपको बयान करूं, किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रज़ा। इसके मुसन्निफ हजरत मुफ्ती बुरहान साहब जबलपुरी है, जो आला हजरत के मुरीद भी हैं, उनके खलीफा भी हैं, उनके शागिर्द भी हैं और उनके रूहानी फर्जंद भी हैं। आला हजरत ने उनको अपना रूहानी बेटा बनाया था। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन को यमन से वापिस आए तो बम्बई से पानी के जहाज से गए और बम्बई पानी के जहाज से वापिस आए। और ये वही सफर है जो जिसने इल्मे गैब के मुनकरीन का दंगा शिकन जवाब देते हुए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर 8.5 घंटे में अरबी ज़बान में बगैर किताबों को देखे हुए इल्मे गैब के मौजू पर इतनी शानदार किताब तस्नीफ फरमाई जिसका नाम अद-दौलतुल मक्किया है। क़यामत तक उनके खेमे में इस किताब का कोई जवाब नहीं और सुबह क़यामत तक कोई बातिल इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए कि अद-दौलतुल मक्किया ये सिर्फ आला हज़रत की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। इमाम अहमद रज़ा से पूछा गया सिर्फ 8.5 घंटे में बगैर किताबों को देखे हुए अपनी ज़बान या बस पर इत्मीनान और भरोसा करके अरबी ज़बान में कैसे कई सरदार किताब लिखी कि के अंबार लगा दिए। और शरीफ मक्का के दरबार में जब ये किताब पढ़ी जा रही थी तो शरीफ मक्का ने फैसला सुनाया, अल्लाह अपने हबीब को अता फरमाता है और ये नादान उसका इनकार करते हैं। जब वो दौलत लेकर आला हजरत तशरीफ लाए, पूछा गया कैसे आपने ये किताब लिखी? आला हजरत फरमाते हैं ये गौसे पाक की जिंदा करामत है। जब किताब लिख रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुष्ट पर सवार है और गौसे पाक फरमा रहे हैं अहमद रज़ा इस हदीस को भी लिखो, इस आयत को भी लिखो, इस दलील को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे हैं और अहमद रज़ा का कलम चलता जा रहा है। क्या जगह जिसके हिमायत का हो बदला तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ इमाम अहमद रज़ा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। और जिस तरह नबियों के मुअजिज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी और सुबह क़यामत तक लाजवाब रही। जब आला हजरत हज से वापिस आए तो आला हजरत ने मुफ्ती बुरहानुल हक से फरमाया कि बुरहान मियां चलो बांद्रा चलना है। मजदूर साहब से मुलाकात कर दी। बांद्रा में एक बहुत बड़े मजदूर थे, आला हजरत बुरहान मियां को लेकर चले। इधर आला हजरत चलते हैं, उधर मजदूर साहब को खबर हो जाती है। अपने मुरीदीन से फरमाते हैं कि बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं,
ان کے لیے ضیافت کا انتظام کرو، چائے کا انتظام کرو، کافی کا انتظام کرو، قہوے کا انتظام کرو، ان کے استقبال کا انتظام کرو۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں، مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی قریب سے قریب تک محسوس ہو رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے، مجذوب صاحب باہر نکلے، تب تو ان کو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت آ گئے ہیں، ان کی خوشبو قریب سے محسوس ہو رہی ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے لفافے کا پرنامہ کرتی ہے، دونوں بزرگ ایک دوسرے کے سامنے مصافحہ کرتے ہیں اور بڑے رضامندِ اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں پہنچے۔ علماء بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ جب ان کی خانقاہ میں کوئی عالم آتا تھا تو آپ یہ فرماتے تھے اور لوگوں سے کہ ان کو چائے دو، ان کو کافی دو، ان کو قہوہ دو۔ جتنے علماء آتے تھے متعین کر کے فرما دیتے ان کو چائے دو، ان کو کافی دو، ان کو قہوہ دو۔ اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، کافی بھی حاضر ہے، قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے، تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے، تینوں پینا پسند ہے، مجھے سب پلا دیجیے۔ ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی، اسی میں پانی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا۔ اعلیٰ حضرت چمچے سے ہلا کر پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد مجذوب صاحب سے اعلیٰ حضرت کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ 3.5 گھنٹہ میں سامنے گفتگو ہوتی رہے۔ مفتی برہان الحق بیٹھے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ ذرا یہ سمجھ جاؤ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، لیکن خدا کی قسم بار بار کوشش کرنے کے باوجود ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ جانے کی زبان میں بات ہو رہی تھی، عربی میں نہیں بات ہو رہی تھی، عربی جانتا ہوں، اردو میں نہیں بات ہو رہی تھی، اردو سمجھتا ہوں، ہندی میں نہیں بات ہو رہی تھی، ہندی جانتا ہوں، فارسی میں نہیں بات ہو رہی تھی، فارسی پڑھا ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ والے کی زبان میں بات کرتے ہیں، دنیا والے کیا خبر رکھتے ہیں کہ زبان میں بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ جب گفتگو کمپلیٹ ہوئی اور اعلیٰ حضرت اٹھ کر جانے لگے، مسافہ معاملہ کر کے نکلنے لگے، مفتی برہان الحق بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے تھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت جس مجذوب سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی مجذوب نہیں ہوں گے، اللہ کے بہت پہنچے ہوئے فقیر ہوں گے، تبھی اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چلو تنہائی میں اپنی لیے بھی کوئی دعا کرا لیں، اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بھاگ کر بھی حجرے میں آ گئے اور فرماتے حضور میرے لیے بھی کوئی دعا فرما دیں، مجھے بھی نصیحت کر دیں۔ مجذوب صاحب فرماتے ہیں تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہوں، میرے لیے نصیحت فرما دیں۔ مجذوب صاحب نے کہا اگر تم مجھ سے نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہی ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کے قدم ب قدم چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور جس طرح انصار مدینہ سے محبت کرنا دین و ایمان کی علامت ہے، کیونکہ انصار مدینہ رسول پاک سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو رسول پاک کے محبوبوں سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کی علامت اور پہچان ہے۔ اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے اور سب سے بڑے داعی اور ترجمان حضور داعی شریعہ اور حضور محدث کبیر ہے، ان سے بھی محبت کرو تاکہ تمہارے دین و ایمان کی سلامتی برقرار رہے۔ پوری دنیا میں مسلک کے خلاف جب کوئی تحریک آتی ہے، کوئی آواز اٹھتی ہے تو دنیا میں بہت بڑے علماء موجود ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کے تحفظ کے لیے جو شخصیت میدان عمل میں کوئی بھی ہے وہ کوئی اور نہیں، داعی شریعہ اور محدث کبیر ہے۔ اس لیے ہم ان سے محبت کریں گے، اس لیے کہ وہ مسلک کے محافظ ہے، مسلک کے ترجمان ہے، داعی دین برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنا یہ دین و ایمان کی پہچان ہے اور علامت ہے۔ تاج الشریعہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں تاج الشریعہ ایک پیر ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ خدا کی قسم تاج الشریعہ ایک پیر تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ہے۔ تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے فقیر ہے، تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے مفتی ہے، تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے ناطق ہے، تاج الشریعہ اس دور کے سب سے بڑے مصنف ہے، تاج الشریعہ جب علم حدیث پر
تمام کرتے ہیں. اور عربی زبان میں آپ تحریریں لکھتے ہیں تو تحریر میں اتنی سلاست و روانی, اتنی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کہ آپ کے تحریر کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تاج الشریعہ کی تحریر نہیں, امام نووی کی تحریر ہے, امام بدر الدین عینی کی تحریر ہے. جب تاج الشریعہ عربی زبان میں کوئی فتویٰ لکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ امام ابن حبان کا فتویٰ ہے, علامہ شامی کا فتویٰ ہے. تاج الشریعہ جب اردو زبان میں کوئی فتویٰ تحریر فرماتے ہیں تو دلائل و براہین کی کثرت, اختصار اور جامعیت کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تاج الشریعہ کا نہیں, امام محمد اللہ کا فتویٰ ہے. تاج الشریعہ اس کے رسالت میں ڈوب کر سنت رسول کہتے ہیں, عربی میں نعتیں لکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عرب کا کوئی بہت بڑا قادر الکلام شاعر شاعری کر رہا ہے. اردو میں جب نعتیں لکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام محمد اللہ کا یہ نعتیہ کلام ہے, مفتی اعظم کا یہ نعتیہ کلام ہے. تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جس حصے میں چلے جاتے ہیں انسانوں کا سیلاب ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. جس آبادی میں قدم رکھتے ہیں شریعت کی بیٹی لہا ہوتی ہے, جس میدان میں قدم رکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرانے لگتا ہے. تاج الشریعہ نے 3 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مرید کیا اور تاج الشریعہ کا جو مرید بن گیا گویا وہ پہاڑ کی مضبوط چٹان بن گیا. سورہ کلیہ سر پٹکتی رہے, بدمذہبیت سر پٹکتی رہے, لیکن جو تاج الشریعہ کا سچا اور پکا دیوانہ ہو گیا اس کے ایمان اور عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. گویا یہ اللہ کے ان منتخب بندوں میں سے ایک ہے کہ ان کے دامن کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تمہارا دین بھی محفوظ ہوگا, تمہارا عقیدہ بھی محفوظ ہوگا. اس لیے بزرگوں کی سچی عقیدت و محبت اپنے دل میں پیدا کرو, ان کے فتووں پر عمل کرنے کی کوشش کرو. ان کا فتویٰ فتاوی رسول کی روشنی میں ہوتا ہے, کتاب و سنت کے اصولوں کی روشنی میں ہوتا ہے. اس لیے یہ کسی بھی اختلافی مسئلے میں جو فتویٰ تحریر فرماتے ہیں اس کو اللہ رسول کا فرمان سمجھ کر قبول کرو اور اس پر عمل کرو. تمہیں دنیا کی شاد و آباد ہو گئی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی. رحم میں عشق روح شہ کا داغ لے کے چلو, اندھیری بات سنی تھی چراغ لے کے چلو. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ ہونا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. عشق محبت